السلام علیکم، صبح بخیر۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنے شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا شروع کر دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ہر وقت پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ نہ بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر کی رشک کرے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کر چھوڑنا مشکل ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت قرآن سے اس قدر محبت تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث اور محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ اگر سادہ یا پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض پہننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ جو دوسروں کے غم سے لا تعلق ہے، انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اپنی حد میں رہو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حسن قرار دیا ہے: خوبصورت صبر، خوبصورت ترک تعلق، خوبصورت معافی، لہٰذا بغیر شکایت کے صبر کرے، بغیر نقصان پہنچائے چھوڑ دے اور بغیر ملامت کے معاف کر دے۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور غیبت میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ جاگ مسلمان جاگ، اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔
استاد معمولی نہیں ہوتا، سماج کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاٹ کرنے کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ جاہل لوگوں سے کم نہیں، ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔